پیارے دوستوں، 6 رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آ گیا۔ جمعے کے دن کی بہت ہی فضیلت ہے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت اور برکت والا دن ہے، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ رمضان المبارک ہو تو واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ رمضان کی اور جمعے کی کیا ہی بات ہے۔ آج کے دن کا ایسا وظیفہ، ایسا پاورفل عمل آپ کے لیے یہاں پیش خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، اس جمعے سے اگلے جمعے تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح، یہ ایک وظیفہ پڑھا جائے گا، وہ گھر مالا مال ہو جائے گا، وہ گھر دولت سے بھر جائے گا۔ پیارے دوستوں، آج اس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعے سے اگلے جمعے کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعہ المبارک کے دن اور رمضان المبارک کے چھٹے روزے کو پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگدستیاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں، رحمتوں کی فراوانی ہوگی۔ یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون و آرام نہ آتا ہو، نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہوں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو، اور وہ والدین پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرمانبردار بن جائے، تو وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ، تکلیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے، اور ہر انسان، ہر مسلمان خوش ہو جائے گا جب وہ دولت سے مالا مال ہوگا۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعہ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن تو ویسے بھی ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے، اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ تو جمعوں کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنوں سے بچایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، 6 رمضان المبارک اور وہ بھی سبحان اللہ جمعہ المبارک کا دن، کیا بہترین، کیا خوبصورت دن ہے۔ آج کے دن تمام دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ آج کے دن کا وظیفہ آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر میں اربوں نہیں کھربوں دولتیں آئیں گی، آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب ہے۔ جمعے کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو،
پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھا رہے، دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جو نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دیں تو خاموش رہے، اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 6 رمضان المبارک اور یہ جمعے کا دن کتنی اہمیت اور کتنی رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ یہ جمعے کا روز بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساتھ ایسی ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے، یعنی 6 رمضان المبارک اور جمعے کا دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے۔ اس دن اگر آپ اللہ پاک سے یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے دن جتنے بھی جمعے آئیں گے وہ سب بہت رحمت اور برکت والے دن ہیں، بلکہ جمعے کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں وہ سب ہی پورے رمضان کے رحمتوں اور برکتوں والے دن ہیں۔ اس لیے ایک ایک دن، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک ساعت بہت قیمتی ہے۔ اس لیے اس گھڑیوں کو ضائع مت ہونے دیں، ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو پکڑ لیں، تھام لیں اور اللہ پاک سے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اربوں نہیں کھربوں ملیں گے، آپ کے گھر میں دولت کی بے بارش ہو جائے گی، آپ کا گھر بھی دولت سے بھر جائے گا۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل حاجات کے پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک سورت آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے 11 بار، اور 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے گڑ گڑا کر، رو رو کر، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ سب مانگ لیں اللہ پاک سے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے نوازے گا، اللہ پاک آپ کی جھولی بھی رحمتوں، برکتوں اور دولت سے بھر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آئیے اس دن کو ضائع مت کیجیے، اس دن کو پکڑ لیجیے۔ 6 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن آپ کے لیے بہت اہمیت کا دن ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ آج اللہ پاک سے، اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگ لیجیے جو آپ سالوں سے، برسوں سے اپنے دل میں آرزو لے کر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے نوازے گا، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔